دوستو یہ جو آپ شخص اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ پاکستان کے جانے مانے سنگر اسد عباس صاحب ہیں۔ ان کا چند روز پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ اپنی 7 سال سے اپنی بیماری سے لڑ رہے تھے۔ جب ان کا عروج تھا تو سب ان کے ساتھ تھے۔ اب جب ان کا عروج ختم ہوا، یہ بھی ایک بیماری میں مبتلا ہوئے، کڈنی فیلئر کی۔ ان کے دونوں جو کڈنی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس نے جس سے بھی کہا کہ میری ہیلپ کرو، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ اس کے پاس جتنا پیسہ تھا، یہ کہتا ہے کہ 7 کروڑ روپیہ میں نے لگا دیا۔ جتنی گاڑیاں تھیں، مرسڈیز تھی، اس نے ایک جگہ پہ شو کیا تھا، وہاں سے اس نے جیتی تھی مرسڈیز اور 1 کروڑ روپیہ۔ سب کچھ اس کے پاس جو تھا، گھر بک گئے، سب کچھ اس نے اپنے داؤں پہ لگا دیا، لیکن کسی نے اور سب سے بڑی بات، اس کو ستارہ امتیاز دیا گیا تھا، اس کی اتنی پیاری آواز تھی، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی، کسی نے اس کا حال نہیں پوچھا۔ اس نے بڑے بڑی شخصیات کے پاس رابطہ بھی کیا کہ یار انہوں نے پاکستان کے ڈاکٹروں نے مجھے کہا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں امریکہ میں ٹرانسپلانٹ کے لیے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے، لیکن کسی کے ٹائم بھی نہیں تھا اس کا حال جاننے کے لیے، بس سب سنتے رہے چپ چاپ۔ یہ 7 سال اپنی بیماری سے لڑتا رہا۔ یہ کوئی اچھا کام تو نہیں کرتا تھا، گانے گاتا تھا، لیکن ہر کسی کا اپنا جنون ہوتا ہے، اپنی آپ کی سمجھ ہوتی ہے کہ کوئی گانے سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا۔ ہماری دعا ہے کہ ہم اس سے بڑے گناہگار ہو سکتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کی بے حساب بخشش کرے۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون گناہگار ہے کون نہیں ہے، یہ اللہ میرا فیصلہ کرے گا۔ ہم سب لوگوں کے جو اعمال ہیں سب کے سامنے ہیں۔ ہر بندہ اپنے گربان میں جھانک کر دیکھے، یار میں کیسا ہوں۔ اپنے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے کہ یار میرے سے وہ بہتر ہے۔ تو اس کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اللہ کے اپنے مالک حقیقی کے پاس چلے گئے ہیں۔ دوستو کہنے کا یہ مقصد ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جب عروج تھا تو سب لوگ میرے ساتھ تھے۔ جیسے ہی میرا زوال شروع ہوا، سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے 7 کروڑ روپیہ لگا دیا، اور اس آدمی نے کوک اسٹوڈیو سیزن 6 میں یہ گانا گایا تھا، کدی آساں مل ساں یار وے، وہ بھی ہٹ گیا اس کا، سب کچھ جاتا رہا۔ یہ کریم کی مرضی تھی، اللہ نے اتنا عروج دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے زوال دیا۔ وہ کہتا ہے تب بھی میں شکر ادا کرتا کہ کریم رب تو نے اتنا بہت کچھ نوازا ہے مجھ سے، بہت کچھ دیا ہے کم عمری میں۔ 16-17 سال کیا عمر ہوتی ہے یار؟ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے کار دے، اللہ پاک مجھے شہرت دے۔ اس کو اسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے۔ 2007 کی بات کر رہا ہوں میں، مرسڈیز آ جائے، 17 سال کا لڑکا ہو، 20 سال کا، سب کچھ آ جائے، میں نے رکھتا ہے نا سی۔ اس کے بعد اس نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہ آپ پکچر دیکھیں کہ یہ پہلے کی تھی اور یہ اب کی ہے، 2023 کی۔ یہ جو لڑکا آپ کے بلیک نظر آ رہا ہے نا، کالے چہرے والا، یہ وہی ہے اسد عباس جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خون کی بوند نہیں تھی۔ اس کا بھائی تھا، اس نے اس کو 1 کڈنی دی تھی، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ نصیب کی بات ہوتی ہے دوستو۔ اللہ ہم سب کو، یہ کریم رب کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم حسین، ہم خوبصورت، ہم بڑے امیر، لیکن کیا ستم ہے، ہم لوگ مر جائیں گے۔ ہوتا ہے نا، علامہ پیر نصیر الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دبا کر قبر میں چل دیے سلام نہ دعا، اتنی سی دیر میں کیا زمانے کو۔ زمانے والے تو وہ تو انہوں تو رابطہ ہی نہیں کرنا، اتنا بے حس بے ظالم زمانہ ہو گیا ہے۔ چلو نہ سننے والے ٹھیک ہے، کوئی نہیں سنتا، جو سننے والے تھے وہ تو کم سے کم اس کی مدد کرتے، وہ بھی نہیں۔ یہاں لوگوں نے 10-10 کروڑ روپے کے کتے رکھے ہوئے ہیں، گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے خرچہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی۔ مرنا تو سب نے ہے دوستو، لیکن احساس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ احساس اگر کسی شخص میں نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ جانور ہو سکتا ہے۔
حالانکہ جانور کے دل میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر احساس نہیں ہوتا، اس کو عقل نہیں ہوتی، لیکن احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان تجھے جوانی بھی دوں گا، ہر چیز دوں گا تجھے، لیکن واپس بھی لوں گا، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، لیکن تب بھی شخص نے کہا میں شکر ادا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے کس نے کہا کہ میرے در پہ نہ آ؟ تجھے کس نے کہا ہے سیٹھ صاحب کے گھر میں تجھے سب کچھ ملے گا، اللہ کے گھر میں نہیں ملے؟ نہیں، تو دھوکے میں ہے۔ تو اپنے کریم رب کے پاس واپس آ جا، تجھے سب کچھ دوں گا۔ میرے دوستو، ہمیں بھی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم نے سب نے مر جانا ہے ایک نہ ایک دن، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی یادیں پیچھے چھوڑ کے جائیں، کسی کو کے ساتھ برا نہ کر کے جائیں۔ ایسے نہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے یار ہم نے اس کے ساتھ کتنا وفاداری کی تھی، اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ دوستو، اللہ ہم سب کی بے حساب بخشش کرے اور اس بھائی کی اللہ بے حساب بخشش فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنے کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔